آج 10 سپٹمبر 2024 پاکستان کی جمہوریت کا ایک کالا دن مانا جائے گا۔ 10 سپٹمبر کا سانحہ پاکستان نہیں بولے گا، پاکستان تحریک انصاف اس کو نہیں بولے گی۔ کل نقاب پوش ایوان میں داخل ہوئے اور ہمارے 10 MNA صاحبان اریسٹ ہو گئے۔ میں خود باہر آیا تھا، میں نے گرفتاری دینی تھی، ہم نے مزاحمت کبھی نہ کی ہے نہ کرتے ہیں۔ میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہو، صرف ظلم کی خاطر FIR کیسز نہ ہو، کرمنل پروسیجر صرف اور صرف بدنیتی پر بیس انتقام لینے کے لیے استعمال نہ ہو۔ میں نے کل خود گرفتاری دے دی تھی۔ پارلیمان میں مجھے پتہ چلا کہ پولیس کی باری نپری تعینات اسمبلی کے دروازے کے باہر سے میں اور شیر افضل مروت اریسٹ ہو گئے تھے۔ شعیب شاہین صاحب اپنے دفتر سے اریسٹ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہمارے 10 MNA صاحبان اسمبلی کی پریمیسز سے نقاب پوشوں نے اریسٹ کیے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایوان پہ حملہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسپیکر صاحب اس کو تہ تک جائیں گے۔ اس مرتبہ CCTV فوٹیج منظر عام پہ آئے گی۔ اس مرتبہ کسی عام بندے کو سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کو تہ تک جایا جائے گا۔ میں ایک بات واضح کروں، سختیاں ہمارے ساتھ ہوئی، ہمارے ماؤں بہنوں سے چادریں کھینچی گئیں، ہمارے بچوں کو زد و کوب کیا گیا، ہمارے چادر چار دیواری کی پامالی ہوئی، ہمارے بچوں کے ایجوکیشن پہ اثر انداز ہوئے، ہمارے بزنس تباہ ہوئے، لیکن ملک اور قوم اور جمہوریت کی خاطر ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کو معاف کیا۔ ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا، ہمارے الیکشن رزلٹ کو تبدیل کیا گیا، لیکن ہم ڈرنے پہ نہیں گئے، ہم بوائیکاٹ کی طرف نہیں گئے، ہم پارلیمان میں رہے کہ ہم پارلیمان میں رہتے ہوئے اپنا رول پلے کریں۔ ہم نے اپنا رول پلے کیا، لیکن اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی 70% عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، اس کو آپ سپیس نہیں دیں گے۔ تو ان سپیس نہ دینے کی وجہ سے آپ کی غیر سیاسی قوتیں زور پکڑے گی، آپ کی انتہا پسند اور علیحدگی پسند قوتیں زور پکڑے گی، آپ کی وہ قوتیں جو نہیں صلح چاہتی وہ قوتیں زور پکڑے گی۔ کوئی ایک دوسرے کے لیے راستے بہت بند کیے، اب راستے بند نہ ہو، راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ کس جرم کی پاداش میں دنیا کا کون سا ملک ہے جو یہ جرم کرتا ہے کہ وہ اگر آپ نے جلسے کی اختتام 7 بجے کے بجائے 8:30 بجے کیا تو یہ آپ کا جرم بنتا ہے۔ میں بھی اریسٹ ہو کے گیا، مجھے بھی اسلام آباد پولیس نے جب اریسٹ کیا، CIA تانے مجھے رکھا گیا۔ اب آخر میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے کہا گیا کہ نہ آپ ریکوائرڈ ہے اس کیس میں، نہ آپ کی گرفتاری ہمیں مطلوب ہے۔ میں صرف یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ 7 بجے اگر پروگرام بند کرنا ہے، کیا یہ شادی ہال میں پروگرام ہے کہ آپ لائٹ ٹرن آف کرو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو آپ بند کر لو؟ کون سی دنیا کا قانون کہتا ہے کہ 7 کے بجائے 8:30 بجے آپ اگر پروگرام چلاؤ تو آپ کے خلاف پرچے ہوں گے، آپ کے MNA کو زد و کوب کیا جائے گا، آپ کے MNA کو اٹھایا جائے گا۔ آپ پارلیمان میں 4-5 بندوں کے سوا، MNAs کے سوا ہماری کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے جو جوڈیشل پیکج آ رہا ہے، اس جوڈیشل پیکج کی ہم شدید مذمت کریں گے، مخالفت کریں گے۔ ہماری عدلیہ سے درخواست ہے کہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایکسٹینشن کسی بھی چیف جسٹس یا ججز کا عدلیہ کے آزادی پہ ایک قدغن ہے۔ یہ ایک نظریے کے پیچھے نہیں دی جا رہی، یہ ایک مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے
کوئی چند ججز کو نوازنے کے لیے دیا جا رہا ہے. پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنی عدلیہ سے مطالبہ کرتی ہے, امید رکھتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ اپنا رول پلے کرے گی, نئے ایکسٹینشن ایکسیپٹ کرے گی, نئے سے قانون کی ہم انشاءاللہ اجازت دیں گے. این آر او حکومت نے اپنے آپ کو دیا ہے, لیکن واضح کریں پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آئے گی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ لا ریورس کریں گے. اگر عدلیہ سے ریلیٹڈ کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ہم اس کی مذمت کریں گے, اس کی سخت مخالفت کریں گے. دیکھیں, سب سے پہلے یہ کہ آج مجھے یہ کہا گیا, ابھی بتایا گیا کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے جس کا جوڈیشل ہوا تھا, مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کا جوڈیشل ہوا ہے. ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کا فزیکل ریمانڈ ہے, اگر یہ پولیس کے پاس 8 ڈیز کی ریمانڈ ہے تو ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے. اس کے ہائی کورٹ میں کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیلنج کریں گے. یہ ایسے کیسز نہیں ہیں جس میں سے آپ دہشت گردی کے دفعے لگائیں اور لوگوں کو بند کرے, کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے منع کو توڑا جائے. انشاءاللہ تعالی وہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے, وہ ساتھ انشاءاللہ تعالی رہیں گے, ہر کوشش کو ناکام کریں گے. لوگ عمران خان صاحب کے پاس ہیں. بیرسٹر صاحب, علی امین گنڈا پور 7 گھنٹے جو ہے وہ غائب رہے, کیا وجہ ہے, کہاں تھے, کچھ بتایا ہے انہوں نے؟ دیکھیں, میں ابھی خود پولیس اسٹیشن سے آ رہا ہوں, میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کل مجھے فون کر کے یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کی میٹنگ ہے, میٹنگ ضرور ہوئی ہے, لیکن چونکہ میں کل رات 8 بجے گرفتار ہو گیا تھا اس لیے اس کے بعد مجھے اندازہ نہیں, میری اس سے بات نہیں ہوئی. کن سے میٹنگ تھی ان کی؟ اسلام آباد میں میٹنگ تھی ان کی. گور صاحب, آپ لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ جلسہ ہو پائے گا؟ دیکھو, ایک چیز ہے, جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. ہمارے جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ قانون اور ان کے مطابق ہوں گے. انشاءاللہ ہم اپنے جلسوں کا پروگرام جاری رکھیں گے. ابھی آپ نے کہا کہ حل نکالنا ہوگا, پارلیمان کی بالادستی سب سے اہم معاملہ ہے, جہاں پارلیمان پر ہم نے دیکھا گزشتہ روز کے چند افراد جو کہ چہرے چھپا کے سادہ کپڑوں میں ملبوس داخل ہوئے اور گرفتار کیا گیا. تو پارلیمان کی حرمت کے لیے پی ٹی آئی کا حکمت عملی کیا ہوگی, عملی اقدام کیا ہوگا؟ ہم اس کی شدید, میں اور ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کا ہر شہری اس کی شدید مذمت کرتا ہے. یہ پاکستان کے پارلیمان پہ ایک حملہ ہے. پاکستان کے پارلیمان کے مسلم اصول ہیں کہ اس کا تقدس سب نے رکھنا ہے, اس کے اندر سے نہ کوئی اریسٹ ہو سکتا ہے, نہ اناترائزڈ پرسن وہاں جا سکتا ہے. یہ جس کو گیا ہے ایمان کی توہین ہوئی ہے. اسپیکر کے لیے لازم ہے کہ اس پہ کارروائی کرے. جو جوڈیشل آرڈر ہو یا فزیکل ریمانڈ ہو, جج کا جو بھی آرڈر ہو, اس کا انیشل آرڈر ہمارے منع صاحبان کا وہ بالکل انلیگل ہے. انلیگل اریسٹ ہوئے, ان پریمیسز سے اریسٹ ہوئے جہاں ان لوگوں کا وہاں داخلہ ممنوع تھا. صاحب نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں, تو ان کو پارٹی سے نکالیں گے. تو سر دیکھیں, نہیں, ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی. انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک جو جرنلسٹ سے ریلیٹڈ الفاظ تھے وہ ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس پہ ہماری معذرت تھی. جرنلسٹ سے ریلیٹڈ بیرسٹر صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ روز پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں, ہم قومی ادارہ ہیں, تو کل کے اقدام سے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے بیچ میں کوئی وہ نہیں. دیکھو, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غیر سیاسی ہونے چاہیے اور پریکٹیکل ٹرمز میں بھی لوگ دیکھیں کہ وہ غیر سیاسی. تھینک یو سو ویری مچ.